أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا الشيخ محمد شفيق المدني قال أخبرنا أبو النصر الحافظ ثناء الله بن عيسى خان عن الشيخ محمد عبده الفلاح عن الشيخ محمد أعدم الجندلبي عن الشيخ عبد المنان الوزير آبادي عن السيد نذير حسين الدهلوي عن الشيخ محمد إسحاق العمري عن الشيخ عبد العزيز الدهلوي عن الشيخ ولي الله الدهلوي عن الشيخ أبي طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني عن الشيخ إبراهيم الكردي عن الشيخ عبد الله سالم البصري عن الشيخ محمد بن علاء البابلي عن الشيخ سالم السنهوري عن الشيخ النحم الغيطي عن شيخ الإسلام الزين ذكري الأنصاري عن الحافظ بن حجر الأسقلاني عن الشيخ البرهان الشامي عن الشيخ شهاب الدين أحمد بن أبي طالب المعروف بابن شهنة عن الشيخ السراج بن المبارك الزبيدي عن الشيخ عبد الأول بن عيسى السجد الحربي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الدابودي عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي عن الشيخ محمد بن يوسف الفربري عن أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري قال: حدثني أحمد بن عشقاب حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قابل صدر احترام علماء کرام، فقہاء اعظام، عزیز طلبہ، یہ مجلس جو میں دیکھ رہا ہوں علماء، محدثین، فقہاء، طلبۃ العلم سے بھری پڑی ہے. الحمدللہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان مجالس کو اسی طرح قائم دائم اور بھرپور طریقے سے دوام بخشے، ہمیشہ بخشے. سچی بات یہ ہے کہ لاہور ہے، فیصل آباد ہے، گجرانوالہ ہے، یہ ہماری جماعت کے فقہاء محدثین کے یہ دار الخلافے ہیں. یہاں مجھ جیسے آدمی کو لا کے سب کے درمیان میں بٹھا دیا تو یہ کچھ مجھے اچھا تو نہیں لگ رہا. مجھ سے بڑے اور بہت زیادہ بڑے علم میں، فضل میں، برکت میں، فقاہت میں اور
محدثانہ نکات اور فن کی باریکیوں کو سمجھنے والے بزرگ موجود ہیں، تو بہرحال آپ صاحب کا حکم تھا تو حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ جو حدیث ہم صحیح بخاری کی پڑھ رہے ہیں، اس پہ بات کرنے سے پہلے میں ایک بڑی اہم بات ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ہم ان کتابوں کو پڑھتے تو ہیں، پڑھاتے ہیں، یہ مجالس بھی قائم کرتے ہیں، اور یہ مجالس بذات خود صحیح بخاری کی، امام بخاری کی بہت بڑی تکریم اور کرامت ہے ان کی۔ کسی کتاب کو یہ شرف نہیں ہے کہ جب وہ ختم ہو کسی ادارے میں، تعلیمی ادارے میں، مدرسے میں، تو اس کے ختم کے طور پہ جو ہے وہ کوئی مجلس قائم کی جائے۔ حتیٰ کہ جن کتابوں کو کہا جاتا ہے کہ کل قرآن، لیکن آج تک کسی نے نہیں دیکھا کہ ان کتابوں کے اختتام پہ کوئی مؤلف کی تقریب میں، کتاب کی تعظیم میں کوئی اس طرح کی مجلسیں قائم ہوتی ہوں۔ تو یہ ایک شرف ہے، ایک فضل ہے، وہ رب کائنات جس کو عطا کرتا ہے اسی کو ملتا ہے یہ۔ تو بہرحال دیکھو جی، یہ کتاب ہے جس کو ہم صحیح کہتے ہیں، صحیح بخاری۔ اس سے ہٹ کے محدثین کرام کے ہاں صحیح حدیث کا ایک تصور ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے، اور آگے جو اس کے لائق جو مصطلحات بنتی ہیں ان کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کیا کوئی آنن فانن ایسے ہی کوئی ذاتی قسم کا اجتہاد ہے، کوئی ذاتی قسم کی رائے ہے، کوئی ذاتی اختراع ہے، یا یہ کیا اس کا پس منظر کیا ہے؟ بھائیو، یہ ذاتی اختراع نہیں ہے، یہ ربانی منہج ہے۔ یہ بات آپ نے غور سے سننی ہے، یہ ربانی منہج ہے، یہ رب کائنات کا دیا ہوا ایک تصور ہے۔ یہ کسی امام بخاری، مسلم، شافعی نے، یہ ان کی اختراع نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس منہج کا جو مضمون ہے، جو نقطہ نظر ہے، جس بات پہ، جس پوائنٹ سے اس کا تعلق ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے خبر۔ خبر کے بارے میں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ واحد چیز ہے کہ انسانی تاریخ، پوری انسانی تاریخ کا بگاڑ اور سنوار اسی کے ساتھ منسلک ہے۔ خبر کے اندر صدق ہوگا تو معاشرے میں سکون بھی ہوگا، معاشرہ پروقار بھی ہوگا، معاشرے کو ساری خیرات مہیا میسر بھی ہوں گی۔ اور اگر جس معاشرہ میں کذب کا فروغ ہے، جھوٹ کا وہاں جو ہے وہ بول بالا ہے، وہاں نہ کبھی سکون آ سکتا ہے اور نہ کبھی وہاں پہ وہ معاشرہ باوقار رہ سکتا ہے۔ یہ آپ اپنے معاشرے کو دیکھ لیں کہ اب ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارا اس میں اس خبر کا کیا کردار ہے۔ اب یہیں سے آپ یہ بات بھی سمجھیں کہ جو چیز انسانی تاریخ، پوری انسانی تاریخ کی لڑائی، تباہی، بربادی اور جھگڑے کا جو اصل جو بنیاد ہے، شریعت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو رہنمائی فرمائے۔ اگر کسی کے کپڑوں کو پیشاب کے قطرے لگ گئے ہیں تو شریعت کہے کہ بھائی تو دھو اس کو، جبکہ وہ اس کی ذات تک اس کا نقصان محدود ہے نا۔ لیکن خبر کے اندر جو کذب ہے، جھوٹ ہے، یہ تو انسان اور انسانیت کی
جڑیں جو ہے وہ برباد کرنے والی جو بات ہے کہ یہاں پہ شریعت نے کوئی رائے نہیں دی، کوئی رہنمائی نہیں کی، کوئی منہج نہیں دیا، کوئی سوچ فکر نہیں دی، کوئی معیار ضابطہ نہیں دیا کہ تم نے کس طرح کی خبر کو صحیح کہنا ہے اور کس طرح کی خبر کو غلط کہنا ہے۔ شریعت نے کوئی نہیں دیا، یہ دیا محدثین کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین، ان کا جو منہج ہے، انہوں نے جو کچھ مرتب کیا وہ اسی نص سے لیا ہے۔ انہوں نے شریعت کے ہی مشن کو، مقصد کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے، انہوں نے خود کچھ نہیں کیا ہے۔ انہوں نے اب سچائی کس درجے کی سچائی، کتنی وہ بات سچی ہے، کتنی وہ یقین تک پہنچتی ہے نہیں پہنچتی ہے، یہ سارا سسٹم محدثین کرام رحمت اللہ علیہ اجمعین نے کہاں سے مستنبط کیا بھائی، کہاں سے لیا، کہاں سے اخذ ہے؟ یہ نصوص شریعہ سے ماخوذ ہے۔ مثال کے طور پہ صحیح حدیث ہم کس کو کہتے ہیں؟ محدثین کرام صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں؟ سب سے بڑی شرط صحیح حدیث میں کیا ہے کہ جو مخبر ہے، جو راوی ہے، اور بھلے وہ شاہد ہے، کہیں گواہی کے نظام میں وہ فٹ ہوتا ہے، اس میں جو ہے نا وہ عدالت کی شرط جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے۔ یہ اللہ نے لگائی ہے بھائی، ہم نے نہیں لگائی، یہ محدثین نے نہیں لگائی، یہ اللہ کا نظام ہے۔ یہ بات سمجھیں، یہ ربانی منہج کے مطابق یہ کتابیں لکھی گئی ہیں، یہ ذاتی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی شرط جو ہے صحیح حدیث میں روات کی، وہ کیا ہے کہ راوی کیا ہو؟ عادل ہو۔ عادل کا معنی کیا ہے؟ عادل کا معنی یہ ہے، یوں سمجھے کہ اس میں ہر شریفانہ عادت اس میں ہونی چاہیے، کوئی فسق و فجور نام کی اس میں کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بڑا شریف ہو، بڑا متقی ہو، بڑا پرہیزگار ہو، کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا ہے، وہ جھوٹ بولتا نہیں، نہ بندوں کے ساتھ نہ اللہ کے ساتھ۔ یعنی یہ بہت ایک اعلیٰ معیار کی ایک شرط ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے کس میں؟ راوی میں، مخبر میں، اس کی خبر کو صحیح ماننے کے لیے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے لگائی۔ فرمایا وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، یہ آیات مختصر میں پڑھ دیتا ہوں، باقی آپ کو پتہ ہی۔ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ، یہ عدالت کی شرط جو ہے نا وہ لگا دی۔ اور اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا، ہاں اگر کوئی آدمی عدالت کے معیار پہ پورا نہیں اترتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر بھئی اس کی چھان پھٹک کرنی ہے، پھر اس پہ بحث کرنی ہے، اس کا ماحول، اس کی جو ہے وہ ججمنٹ کر کے پھر دیکھنا ہے کہ یہ جھوٹ تو نہیں بول رہا یا سچ بول رہا۔ یہ محدثین کی شرط ہے صحیح حدیث کے۔ اور وہ راوی جو روایت کر رہا ہے، جو خبر دے رہا ہے، وہ ضابط بھی ہونا چاہیے اور اس کو اتقان بھی ہو، اس کو یعنی وہ جو روایت کر رہا ہے نا اس میں اس کو پختگی سے، یقین کے ساتھ اس کو پتہ ہو کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ شرط بھی لگائی محدثین کرام۔ کہاں سے ماخوذ ہے؟ وہی آیت جو ہے سورہ بقرہ کی 282 نمبر آیت ہے، جس میں شہادات کا نصاب ہے اور اس میں عورتوں کا بھی اعتبار کیا گیا ہے، اور وہاں پہ کہہ دیا کہ اگر ایک آدمی ہے تو 2 عورتیں ہونی چاہیے۔ کیوں 2 عورتیں ہونی چاہیے؟ کہ عورتوں کے اندر وہ ضبط اور اتقان نہیں ہوتا کہ جو مردوں میں ہوتا ہے۔ ان تزل احداہما فتذکر احداہما الاخری، تاکہ ایک کو کچھ اگر وہ کچھ اس میں جھول آ گیا ہے خبر میں تو دوسری جو ہے نا اس کو پورا کرتے۔ یہ ضبط اور اتقان کی شرط جو ہے محدثین نے کہاں سے لے لی؟ یہاں سے جو ہے نا وہ لے لیں۔ اب وہ سما جو ہے وہ متصل ہونا چاہیے کہ راوی نے دوسرے سے سنا ہوا ہونا چاہیے۔ اب یہ بھی اللہ رب العالمین کی کلام سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصوص سے یہ اخذ کیا انہوں نے۔ فرمایا لا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، یہ فہم سے بھی اس کا تعلق ہے۔
کوئی اور روایت کر رہا ہے نا، وہ اس کو پتہ بھی ہو کہ اس میں وہ کیا کر رہا ہے، یہ نہیں کہ ایسی سنی برابر وہ کر رہا ہے وہ آدمی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نذر اللہ امرأ، معروف حدیث، آگے فرمایا سمع مقالتی فوعاها واداها کما سمعها۔ یہ شرطیں کہاں سے ماخوذ ہیں؟ یہ حدیث، صحیح حدیث کی شرطیں میں بیان کر رہا ہوں۔ عدم الشذوذ اور علت اس میں جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے، شذوذ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ شذوذ کیا ہوتا ہے؟ مخالفت ہوتی ہے۔ تو مخالفت کے بارے میں وہ کسی نوعیت کی بھی ہو، یہ آیت کریمہ سب پہ فٹ ہوتی ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یتبع غیر سبیل المؤمنین، تو کیا کریں گے پھر؟ وعید آئی ہے اس پہ، یعنی یہ عدم الشذوذ، عدم العلہ، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، مختصر بات کو میں کر کے آگے چلتا ہوں۔ یہ کہاں سے ماخوذ ہے بھائی؟ یہ نص سے ماخوذ ہے۔ محدثین نے اپنا جو حدیثی منہج ہے اس کی بنیاد کس چیز پہ رکھی ہے؟ ذاتی افتراض، ذاتی خیالات، کہ جی یہ میرا خیال ہے، میری رائے ہے، میرا یہ موقف ہے۔ نہیں بھائی، کوئی موقف انہوں نے اپنا جو ہے نا وہ نہیں لیا، انہوں نے لیا کتاب و سنت سے۔ اللہ رب العالمین نے دیا ہے تو انہوں نے لیا ہے نا، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اب کوئی آدمی اس نظام کے مقابلہ میں کوئی نظام روایت اگر پیش کرے تو اس کو کیا کہیں گے؟ جبکہ وہ جو مقابلے میں نظام ہے وہ شرعی نہیں ہے، اس کا تصور اللہ نے نہیں دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ کیا کہنا چاہیے اس کو؟ اعتبار کرنا چاہیے اس کا؟ اس نظام کے مقابلے میں اس کو لا کے کھڑا کر کے اور اس کو جو ہے نا وہ اہمیت دینی چاہیے۔ اگر کوئی دے گا تو کیا کہیں گے آپ اس کو؟ بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام، محدثین کرام نے اسی کو تفقہ فی الدین کہتے ہیں، تفقہ فی الدین کہتے ہیں۔ شارع کی نصوص موجود ہیں، لیکن وہ نصوص ساری اس باب کی، اس مضمون کی اکٹھی کر کے اس سے جو ایک شرعی ڈھانچہ بنتا ہے، اس کو مرتب کرنا جو ہے نا، اسی کو تفقہ فی الدین کہا جاتا ہے۔ تو یہ محدثین نے جو ہے نا وہ کیا۔ اب بھائی اس کے مقابلہ میں ایک بڑے عرصہ سے ایک متبادل نظام چل رہا ہے، وہ بھی ذرا سنیں۔ وہ نظام یہ ہے کہ جی خبر کے صدق اور کذب کو، خبر میں غلطی اور اصابت اور صحت کو جو ہے وہ تواتر کی تناظر میں جو ہے نا وہ دیکھا جائے گا۔ خبر حدیث دو طرح کی ہوتی ہے، یا وہ خبر واحد ہوتی ہے یا وہ خبر متواتر ہوتی ہے۔ یہ متبادل کا نظام ہے۔ مت سمجھیں کہ یہ اللہ کا دیا ہوا نظام ہے، محمد الرسول اللہ کا دیا ہوا نظام ہے، صحابہ کا وضع کردہ نظام ہے، یا محدثین کا بنایا ہوا نظام ہے۔ بھائی یہ سرے سے مسلمانوں کا وضع کردہ یہ اصطلاح بھی نہیں ہے، نام بھی نہیں ہے، حقیقت بھی نہیں ہے، اور یہ نظام بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے لا کے اس کو کھڑا کر دیا۔ جی خبر متواتر جو ہوتی ہے وہ یقینی ہوتی ہے، اور سارے کا ساری دنیا کا یقین لا کے ہم نے جو ہے نا متواتر کی جھولی میں ڈال دیا، اور باقی جو کچھ بتا وہ ذنی ہے۔ محدثین کے سارے نظام کو اس نظام، ربانی نظام کے تحت تصحیح شدہ روایات کو ہم نے ذنیت کا جو ہے نا وہ بس وہ تمغہ دے دیا، اور قیامت تک اسی میں جو ہے نا ہم نے ان کو جو ہے نا وہ رکھیں گے، اور چل رہا ہے کام۔ یہ ٹھیک ہے؟ یہ جائز ہے؟ یہ اسلامی نظم ہے؟ یہ رب کائنات کا دیا ہوا نظام ہے؟ نہیں بھائی، بالکل۔ اب ذرا مزید سنیے،
ایک تو یہ نظام اللہ اور اللہ کے رسول کا نہیں ہے، دوسرا پھر اس کے اندر خود احکام انضباط نہیں، یہ کھوکھلی باتیں ہیں، حقیقت کہیں یہ فٹ نہیں ہے، اب تطبیق اس کی کر ہی نہیں سکتے ہیں، اب آج تک ہوئی نہیں ہے۔ میں جو کہوں گا ذمہ داری سے کہوں گا اور ثابت کروں گا۔ متواتر کس کو کہتے ہیں؟ کیا تعریف ہے اس کی؟ آج تک اس کی تعریف پہ کوئی اتفاق قائم نہیں ہو سکا کہ متواتر کہتے کس کو۔ سب سے پہلے یہ نظریے کو لے کے چلے تعداد روات کی بنیاد پہ، جی 4 ہوں، 5 ہوں، 10 ہوں، 20 ہوں، وہ زور لگایا پھر، چونکہ اصل میں یہ تقسیم، یہ نظام آیا ہوا ہے پرانی منطق اور فلسفہ، جو لاہوتی منطق اور فلسفہ ہے، یہ اس کا یہ نظام ہے۔ یہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ نظام نہیں ہے، نظام ہے، یہ قدیم ہے۔ کہاں سے آیا ہے؟ یہ فلسفے اور منطق کی کتابوں سے آیا ہے، یہ وہاں سب کچھ یہ موجود ہے، یہ تقسیمیں وہاں موجود ہیں اس کی۔ مسلمانوں میں کب آیا؟ جب ان کتابوں کا ترجمہ ہوا تو پھر یہ جو ہے نا یہ آیا، جن کو یہ فٹ بیٹھتا تھا اور محدثین کے طریقے پہ جو ثابت شدہ تصحیح شدہ حدیث تھی ان کے عقائد کے خلاف جاتی تھی، انہوں نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا اور آج تک اٹھا رہا ہے۔ وہ جی یہ تو خبر واحد ہے نا، یہ تو ظنی ہوتی ہے بس، اور حدیث جو ہے یہ محدثین کی جو حدیثیں تصحیح شدہ ہیں یہ ظنی ہوتی ہیں، عقیدے میں یہ حجت نہیں ہے، لہذا بس ٹھیک ہے۔ اور یہ متواتر نہیں ہے نا، وہ جی خبر واحد ہے نا، وہ ظنی ہوتی ہے۔ عقیدہ تو یقین کی بات ہے نا، یقین تو یہاں ہے نہیں، بن نہیں ہے تو کیسے؟ جتنے بھی منکرین حدیث ہے پوری تاریخ 12 صدیوں میں، وہ سارے اسی تقسیم کی کمائی کھا رہے ہیں۔ اور اس میں المیہ والی بات ہے، دکھ والی بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک چیز کی آج تک آپ ماہیت اور حقیقت کا تعین نہیں کر سکے کہ وہ ہوتی کیا ہے۔ یہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ہوتی کیا ہے، ہاں یہ پتہ ہے سب کو کہ جی وہ یقینی ہوتی ہے، اور اتنی پکی یقینی ہوتی ہے، اللہ معاف فرمائے، ایسے یقین سے بھی اللہ جو ہے نا وہ محفوظ رکھے کہ جی وہ یقین ابلہ کو، احمق کو، بچوں کو، عورتوں کو، سب کو یقین ہوتا ہے اس کا، یہ خبر متواتر جو ہوتی ہے۔ بھائی آپ کے اب کسی خبر کو آپ بڑی متواتر سے متواتر جو ہے نا وہ بنا لیں، اور محلے کے جو ہے نا وہ ابلا اور صبیان کو اکٹھا کر کے تو ان پہ جو ہے نا وہ پیش کریں، ان کو پتہ بھی ہے کیا یار، ظلم کی بات، حد ہو گئی ہے ظلم کی اس علم کے میدان میں۔ ایک چیز کا پتہ نہیں ہے کہ یہ بلا کس چیز، نام کس بلا کا ہے، حکم اس کا جو ہے نا وہ پکا ہے، پھر کیا جی یہ اس کا جو اسے جو علم ہاتھ ہوتا ہے وہ نظری نہیں ہوتا، وہ ضروری ہوتا ہے۔ او بھائی کیا ضروری کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ جی ضروری یہ ہوتا ہے کہ اتنے لوگ، پہلے تو یہ کہ اتنے لوگ روایت کریں کہ جن کا جھوٹ پہ متفق ہونا، اور پھر ادھر سنی اور ادھر یقین ہوا۔ آج تک آپ بھی سوچتے رہیں کہ اس شکل میں تواتر کا وجود کہیں عقلاً ہے بھی صحیح ہے؟ کہ آپ بیک وقت ایک ہی لحظہ، ایک ہی لمحہ میں سنتے کتنوں سے ہیں؟ لا یحصی عددہم، اور سنتے ہی جو ہے وہ یقین ہو گیا، یعنی درمیان میں فاصلہ نہیں آنا چاہیے، درمیان میں غور فکر کی نوبت نہیں آنی چاہیے، درمیان میں کچھ یہ سوچنا کہ ہاں یار یہ دیکھو یہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، اس فکر میں آپ پڑے تو نہ تواتر رہا اور نہ اس کا علم جو ہے نا وہ ضروری رہا، وہ علم کیا ہو گیا؟ نظری ہو گیا۔ اچھا یار ایسے تو بہرحال میں نے تو بڑا دور لگایا بھائی اپنی زندگی میں جو ہے نا، سال سے میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی ایسی خبر میں نے سنی ہے یا معاشرے میں اس کا وجود موجود ہے کہ جو اتنے لوگ روایت کریں کہ اول وہلہ، اول سماع میں سنتے ہی یقین ہو گیا۔
سب خیالی بات ہے، اللہ کی قسم یہ خیالی بات ہے. جب اس کے آپ اندر جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی چیزیں ہوائی، خیالی، افتراضی جو ہے نا وہ باتیں، جن کا کوئی وجود نہیں ہے معاشرہ. پھر آگے مسئلہ بنتا ہے کہ اب تعداد کی بنیاد پہ تو کوئی عقل نے جو ہے نا کوئی فیصلہ نہیں کیا، بڑی تعداد تصور کی گئی. اچھا جی 1000 آدمی ہوں، 1200 ہو، اتنے ہوں اتنے ہوں اتنے ہوں کہ ان میں عدالت کی شرط بھی نہیں ہے، ایمان کی شرط بھی نہیں ہے، اسلام کی شرط بھی نہیں ہے، وہ جیسے تیسے ہوں، کردار اور عمل کے فاسق فاجر، بس ان کی خبر سے جو ہے نا وہ یقین ہونا چاہیے. تو عقل سے پوچھتے رہے یہ سب کہ جی کتنی تعداد پہ عقل جو ہے وہ مطمئن ہوتی ہے. آج تک کسی عدد پہ عقل نے یہ ضمانت نہیں دی کہ ہاں اتنے آدمی جیسے بھی ہوں جب وہ خبر دے دیں تو وہ یقینی ہوگی. کوئی فیصلہ نہیں ہے. بھائی جب متواتر کا فیصلہ نہیں ہے تو خبر واحد کا فیصلہ کیسے کریں گے؟ ایک سوال ہے. متواتر کا فیصلہ ہوگا تو خبر واحد کا ہوگا نا، متواتر کا تو پتہ ہی نہیں ہے. پھر آخر ہار کے یہ تاریخ ہے پوری، کتابیں پڑھ لیں آپ. جی وہ تعداد کی بنیاد پہ تو مسئلہ حل نہیں ہوتا، متواتر کا تعین نہیں ہوتا. تو پھر کیا کرنا ہے جی انہیں؟ جی اصل میں بات یہ ہے کہ وہ ہم کہتے ہیں نا کہ تعداد اصل میں مقصود نہیں ہے. مقصود جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یقین ہو جائے، خبر سے یقین ہو جائے. ما افاد القطع، کہ جو خبر جو ہے نا وہ یقین کا فائدہ دے دے تو بس وہ متواتر. اچھا چلو یہ اس کو کچھ کرتے ہیں کہ کیسے تطبیق کریں اس کی. تو اب پھر خبر واحد پھر کس کو کہیں گے؟ خبر واحد اس کو کہیں گے کہ جو یقین کے لیے فائدہ نہیں دیتی، تو وہ ساری خبر واحد ہو جائے گی. خبر واحد کی اس طرح پہ تعریف کریں گے. اچھا چلو اب مسئلہ یہ ایک الجھن بن گئی کہ اس طریقے پہ جو یقین حاصل ہوگا کیا اس کا ہم دوسروں کو پابند کر سکتے ہیں؟ دوسروں کو پابند کر سکتے ہیں؟ کسی کی خبر کا مجھے یقین ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ سچی خبر دے رہا ہے، بھائی وہ میرے کہنے پہ آپ سارے مان لیں گے جبکہ آپ کی بھی اس کے بارے میں معلومات موجود ہیں. آپ کہیں گے نہیں جی یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا آپ کو اس کا یقین ہے کہ اس نے سچ بولا ہے، ہمیں یقین ہے، ہم اسے جانتے ہیں کہ یہ بندہ کیا ہے، ہمیں پتہ ہے یہ بہت بڑا فراڈیا اور فاسق فاجر جھوٹا آدمی ہے، ہماری معلومات جو ہے نا وہ یہ. ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں یہ ہوگا کہ متواتر جس کو بھائی یقین ہوا ہے اس کے لیے تو وہ حجت بن گئی، وہ عمل کرنا چاہتا ہے تو کر لے اس میں، لیکن دوسروں کے لیے حجت بنے گی نہیں بنتی. بھائی ایک آدمی کو کھانسی لگی، بخار ہو گیا، ٹھڈ پیڑ ہو گئی، یار وہ ضروری ہے کہ سب کو ہو جائے؟ وہ جنہوں ہوئی ہے وہ پوگے. یہ تو پھر وہ عوارض نفسیہ کی مد میں یہ بات چلی جاتی ہے نا. تو یہ حقیقت ہے بھائی. اس کی جب اس کی حقیقت کو جانتے ہیں نا تطبیق میں جا کے، اب اس کے مقابلے میں دیکھو تطبیق میں جا کے محدثین کو جو ہے نا وہ دیکھو، محدثین نے صحیح حدیث کی جو تعریف کی ہے وہ قابل تطبیق ہے یا نہیں؟ آج بھی قابل تطبیق ہے. بچے مدارس میں بیٹھ کے دیوبندی بھی، بریلوی بھی، حنفی بھی، شافی بھی، مالکی بھی، ہم سے اچھے بھلے سمجھدار عقل مند ہے نا وہ حواس جو ہے وہ کھو بیٹھتے ہیں. وہ بھی اسی ہاں جی یہ خبر واحد ہے جی، یہ قطعی نہیں ہے، یہ لہذا یہ حجت نہیں ہے عقیدے. اچھے بھلے لوگ اور بھی تو اس کا سارا دار و ندلہ یہیں پہ جا کے جو ہے نا وہ گرتا ہے. تطبیق کو دیکھیں تو کوئی نہیں. بڑی حیران کن جو ہے نا وہ بات. امام ابن صلاح ہیں رحمۃ اللہ علیہ، دوسرا بڑے کثیر علماء ہیں جن کا یہ موقف ہے کہ یہ صحیح حدیث اور صحیح بخاری اور مسلم کی یہ روایتیں جو ہے نا یہ قطعی ہے، یعنی یہ یقینی ہے، یقیناً ٹھیک ہے. اب کئی محدثین اور کہ علم حدیث میں ان کا بڑا گہرا جو ہے نا بڑا قد اونچا ہے ان کا. اب امام ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات پہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نا وہ نقد کر دیا. انہیں جی نہیں کیسے قطعی ہو سکتی ہیں؟
اگر ہیں تو خبر واحد نا. اب امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو یہ حدیث میں خدمات ہیں وہ پڑھ کے جب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کبھی کسی حدیث پہ حکم لگاتے وقت متواتر احادیث کی بنیاد پہ بھی لگایا. یہ وہی محدثین کی اصطلاحیں چلتی ہیں، صحیح ہے، ضعیف ہے، حسن ہے، یہ ہے، وہ ہے، اصطلاحیں وہی چلتی ہیں. لیکن یہ ایک ایسی چیز دماغوں پہ بٹھا دی گئی ہے کہ بھائی جی خبر واحد ظنی ہوتی ہے. وہ ظنی ہوتی ہے لیکن وہ خود کیا ہوتی ہے یہ کسی کو نہیں پتا. تمہارے لیے بڑے علمی ہیں یار، بڑی مشاکل ہیں اس میں. پھر یہ ایک مسئلہ آ جاتا ہے یقین کا. اب یہ بات بھی جو ہے وہ میں جتنا مجھے علم ہے میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. یہ یقین کا جو رولا ہے یہ کیا ہے؟ دیکھو یقین کا جو ہے نا، کیا یہ جو صحت کا معیار جو شارع نے دیا ہے اس میں کوئی یقین کا پہلو بھی نکلتا ہے یا نہیں نکلتا؟ اگر یقین اور ظن کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ فیصلہ کرنا ہے یا حدیثوں کا تعین کرنا ہے تو کیا ہمارے پاس سوائے متواتر کے ذریعے حدیث کو یقینی کہنے کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں بچا ہے ہمارے پاس؟ شریعت نے کوئی نہیں دیا، عقل نے کوئی جو ہے نا وہ نظریہ نہیں دیا ہے. لیکن ایک مخصوص پراپیگنڈے کے تحت جو ہے وہ یہ اتنا اس کو جو ہے وہ اس میں ہوا بھری گئی ہے کہ اب ہر کوئی جو ہے نا وہ یہی سمجھتا کہ ہاں جی وہ یقینی چونکہ متواتر نہیں ہے تو پھر یقین تو متواتر میں ہوا ہے نا. بھائی جو عقل کہتی ہے، جو یہ منہج کہتا ہے اور جو سب کا عقیدہ کہتا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس اسلامی نظریہ میں اجماع سے بڑھ کے قطعیت کے حصول کا کوئی ذریعہ نہیں. تواتر کا تو نظریہ ہی کھوکھلا ہے نا، وہ تو دعوے ہیں سارے، اس کا کوئی حقیقتاً وجود تو نہیں ہے. لیکن اسلام میں مسلمانوں کے پاس بالاتفاق قطعیت اور یقین کا جو ذریعہ ہے، فائدے کا جو باعث ہے، وہ کیا چیز ہے؟ اجماع ہے. اب جس حدیث پہ کی صحت پہ اجماع ہے، جس حدیث سے استدلال پہ ان مسائل پہ اتفاق اور اجماع ہے، جب احتجاج پہ بھی اجماع ہو گیا، اس کی تصحیح پہ بھی جو ہے وہ اجماع ہو گیا، اور ربانی منہج کے مطابق اس کی تصحیح پہ جو ہے وہ اجماع ہوا ہے. اب بھی کوئی کہے کہ جی یہ حدیث تو ظنی ہوتی ہے تو اس کو کیا کہنا چاہیے بھائی؟ یہ بڑے مسائل ہیں جو ان کتابوں کے ساتھ منسلک ہیں، جس کے ہم نہ سمجھتے ہیں نہ گہرائی میں جاتے ہیں، اور ایک عام جو فضا بنی ہوئی ہے بس اسی میں جو ہے نا وہ گھوم گھام کے جو ہے نا وہ ہم گھر چلے جاتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک لمبا جو ہے نا متصل ہے. ہاں ایک دو اور باتوں کی میں اس ضمن میں وضاحت کر دوں کہ ہمارے بہت سارے اکثریت جو اہل حدیثوں کی ہے نا وہ ایک وہمے سے نہیں نکلتی. وہ کہتے ہیں جی تواتر اور خبر واحد کا نظریہ جو ہے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں ذکر کر دیا، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو ہے وہ نخبہ شرح نخبہ میں اس کا تصور دے دیا، اور کئی علماء ایسے ہیں کہ جنہوں نے متواتر احادیث پہ کتابیں جو ہے نا وہ لکھ ڈالی ہیں. تو اب یہ ایک بندہ جو ہے نا وہ پاکستان میں وہ خواہ کا شور اٹھاتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے، ایسے کیا کریں اس کا؟ بھائی میرا یہ سوال ہے، خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کے معاملہ میں جو خدمات ہیں وہ کوئی معمولی نہیں ہیں، بڑی بھاری خدمات ہیں. آپ خطیب بغدادی کا جو نقد حدیث ہے اس میں تصحیح کے سسٹم نظام میں آپ مجھے ایک مثال لا کے دے دیں کہ امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی حدیث کی تصحیح میں جو ہے نا تواتر یا خبر واحد کی اصطلاح کو استعمال کیا ہے. امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا وسیع کام ہے وہ زندگی کا خدمت حدیث کا. امام نووی کا بھی بہت ہے، امام سیوطی کا بھی بہت ہے، سارے علماء کا. لیکن کبھی کسی نے تخریج حدیث میں جو ہے نا یہ تواتر اور احاد کی اصطلاح کی بنیاد پہ کسی حدیث پہ حکم لگایا کبھی کسی نے؟
اور بھائی فقہ حنفی جو ہے نا وہ بھری پڑی ہے متواتر اور احاد کی جو ہے نا وہ اصطلاحوں سے، ان کی اصول کی کتابوں میں یہ جو ہے نا اسی سسٹم پہ انحصار ہے۔ اب دیکھیں ہدایت کی تخریج جو ہے نا وہ جتنے بھی لوگوں نے کی ہے، یا متن جو ہے حنفی فقہ کے ان کی تخریج کرنے والے ابن قتلوبہ ہے، زیلعی ہے، دوسرے ہیں، وہ سب نے جو تخریجیں کی ہے دونوں حدیث پہ حکم کیا لگا ہے؟ نسب الرائے والے نے کہیں متواتر اور احاد کی بنیاد پہ حکم لگایا نہیں؟ کیوں نہیں لگایا یار؟ وہ سوال ہے نا۔ دیکھیے میں تو سیدھی سی بات ہے کہ طالب علم ہوں، مجھے اس کا جواب چاہیے، مجھے اس کا کیوں نہیں لگایا؟ اتنی کثرت سے ایسی اصطلاح کا جو ہے وہ استعمال، اور جب تخریج کی بات آتی ہے، جب حکم لگانے کی بات آتی ہے تو پھر وہی محدثین کی جو ہے نا وہ اصطلاحیں آ جاتی ہیں، اور جب قطعیت اور ظنیت کی بات آتی ہے، ہاں نہیں جی نہیں یہ سب جو ہیں صحیح تو ہیں لیکن ظنی ہیں جیسا۔ قطعی کیا ہے؟ قطعی متواتر ہے۔ متواتر کیا ہوتی ہے؟ پتہ نہیں ہے جی۔ کیا بات ہوئی یار، یہ علم ہے کوئی یار؟ کہاں جو ہے وہ پھنسا دیا بزرگوں نے جو ہے نا وہ ہم طالب علموں کو۔ میں تو ایک طالب علم آدمی ہوں، میں تو بھائی جہاں اس طرح کی مشکلات میں دیکھتا ہوں پڑھتا ہوں تو میں تو چیختا چلاتا ہوں، میں تو وہاں جو ہے نا وہ بات کرتا ہوں کہ کوئی مجھے سمجھا دے میں سمجھ جاؤں گا۔ سمجھائی نا بات تو سمجھنے سمجھانے کی ہے نا، کوئی نقد کی بات تو نہیں میں کر رہا، میں کوئی تنقید کر رہا ہوں، میں تو سمجھنے کی بات کر رہا ہوں۔ تو بہرحال تو بھائیوں بات سیدھی سی ہے، محدثین کا جو نظام ہے مختصر بات کرتے ہیں، مسئلے اور بھی ہیں۔ محدثین کرام یہ صحیح حدیث، یہ کتاب صحیح البخاری، صحیح مسلم، صحیح حدیث، یہ سسٹم کہاں سے ہے؟ یہ ربانی منہج ہے، یہ نصوص سے ماخوذ ہے، کسی کا ذاتی نہیں ہے، کوئی خیال اور اس میں افتراض کی بات نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں جو منہج دیا جاتا ہے متواتر احاد کا دیا جاتا ہے، وہ اسلامی بھی نہیں ہے، ربانی بھی نہیں ہے، مسلمانوں کا بھی نہیں ہے، وہ منطق اور فلسفے کی پرانی لاہوتی اوہام جو ہیں یہ ان میں سے ایک ہے۔ اس کی اگر آپ تطبیق میں جائیں گے تعریف کی شکل میں تو آپ کو کہیں تطبیق اس کی نظر نہیں آئے گی۔ لہذا کیا کرو بھائی، ان علماء، ان کتابوں کی عظمت کو سمجھو، ان کتابوں کے مؤلفین کی عظمت کو سمجھو، اور یہ سمجھو کہ یہ لوگ صحیح تفقہ فی الدین جو ہے نا یہ رکھنے والے جو ہے نا یہ لوگ ہیں۔ تو چلیے یہ تو ایک بات ذرا لمبی ہو گئی، میں جو سند اور متن سے متعلقہ کچھ چیزیں ہیں ان کو وہ تو مشائخ سے آپ نے سنی ہی ہوں گی، ایک اور مسئلہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ یہ سند جو آپ بھائیوں نے پڑھی ہے، سند کے آخری راوی کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ سبحانہ وتعالی عنہ، یہ ہو رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو جو ہے نا باقی سارے پہلوؤں کو چھوڑیے، ایک مسئلہ جو ہے نا میں اس کی ذرا وضاحت کرنا چاہوں گا کہ کچھ علماء نے اس کا ہے کہ جی ابو ہریرہ جو ہے نا یہ فقیہ نہیں تھے۔ یہ کیا نہیں تھے؟ فقیہ نہیں تھے۔ اچھا بھائی کیا ہو گیا؟ اب پھر ہمیں جو ہے نا وہ کہاں جانا پڑے گا؟ فقہ کی حقیقت کو سمجھنا پڑے گا کہ فقہ ہوتی کیا ہے، فقہ اسلامی کیا ہوتی ہے، فقہ غیر اسلامی کیا ہوتی ہے، فقہ شخصی کیا ہوتی ہے۔ یہ ساری فقہوں کا جو تصور جو ہے وہ چل رہا ہے، تو اس میں جو حقیقی فقہ اسلامی ہے اس کا بھی تعین کرنا پڑے گا۔ یہ سارا کر کے پھر جو ہے نتیجہ نکالنا پڑے گا کہ امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اگر فقیہ نہیں تھے تو کون سی فقہ نہیں جانتے تھے وہ؟ یہ فرض تو ہے نا، یہ ہمارا بھائی ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ بھائی طالب علموں، اللہ کے بندو، یہ سارے مسئلے جو ہے نا ان میں ذرا گہرائی میں جاؤ۔ بس وہ پڑھ لیا، بس صحیح بخاری بھی ہم کیسے پڑھتے ہیں شکوہ تو میں کرتا ہوں، ہم نے بھی ایسے ہی پڑھی تھی، حدثنی فلان ابن فلان فلان ابن فلان، اور روزانہ کے 8-10 صفحے بھر کے جو ہے نا وہ پڑھتے رہے۔ میں خود جو ہے نا وہ کوئی مسئلہ ہی کچھ ایسا تھا کہ جہاں میں نے صحیح بخاری پڑھی تھی تو سب سے زیادہ بہتر، صاف ستھری اور اعراب میں بھی جو غلطی کم ہوں تو وہ عبارت میری تھی، تو بس وہ ہمارے مشائخ جو ہے نا وہ ہمیں لگا دیتے، پڑھی جاتے، حدثنی فلان میں پڑھتے جاتے تھے بھائی۔ لیکن یہ فنی مباحث ہے،
ان مباحث کا تعلق مسلک اہل حدیث، منہج اہل حدیث اور اہل حدیثوں کے فقاہت کے ساتھ ہے، ان کی جو ہے نا علمی استعداد کے ساتھ اس کا تعلق ہے. یہ چیزیں تو کلیئر ہونی چاہیے نا ہمارے سامنے ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ جو فقہ اسلامی ہے نا، میں مختصر ہی کرتا ہوں، شاید ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا. فقہ اسلامی کا کیا تصور شارع نے دیا ہے یا نہیں دیا، یا اس کا بھی تصور ہم نے متعین کرنا ہے کہ فقہ یہ ہوتی ہے؟ اگر شارع نے اس کا تصور، تعریف، اس کی شکیں، کچھ نکات اہم ترین جو ہے نا اگر بیان کی ہوئی ہیں، تو کوئی آدمی ان شکوں کو چھوڑ کے وہ اپنے خیالات میں اپنی تعریفیں لے کے فقہ کی فٹ کرتا رہے کہ وہ فقیہ ہے اور یہ فقیہ نہیں ہے، اس کو کیا کہیں گے بھائی؟ دیکھو بھائی، شریعت میں میں یہ سمجھتا ہوں فقہ جو ہے یہ باقاعدہ شرعی اصطلاح. یہ کیا ہے؟ شرعی اصطلاح. جو شرعی اصطلاحیں ہوتی ہیں نا، شریعت نے اس کی جو ہے نا وہ رہنمائی کی ہوئی ہوتی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. صلاۃ، صوم، حج، ایمان، یہ شرعی اصطلاحات ہیں. شریعت نے اس کی تفصیلات دی ہیں یا نہیں دی؟ یہ بھی شرعی اصطلاح ہے. سب سے پہلے ہم نے شریعت سے پوچھنا ہے. قرآن میں لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، بندے نکلنے چاہیے کہ جو کیا کریں، تفقہ فی الدین، یہ کیفیت پیدا کر کے آئیں. اب یہ تفقہ کیا ہوتا ہے؟ تفقہ فی الدین کس کو کہتے ہیں؟ لفظ جو ہے نا وہ شرعی ہے، تو شریعت سے تو پہلے پوچھیں. تو بھائی دو نصوص ایسی ہیں جو فقہ اسلامی کا جو ہے نا وہ تصور دیتے ہیں کہ فقہ اسلامی یہ ہوتی ہے. ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. دوسری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا، آگے فرب حامل فقہ الی من ہوا افقہ. اب یہاں حامل فقہ جو کہا، تو یہ فقہ کیا چیز ہے؟ یہ کس کو حامل فقہ کہا ہے؟ پیچھے تو بات تو ہو رہی ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی، تو اسی کے بعد کہہ دیا رب حامل فقہ الی من ہوا افقہ منہ. اب اس کا یہ مطلب ہوا، اس حدیث سے یہ معنی نکلا کہ بھائی جو حدیث رسول ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نص کے مطابق جو ہے کیا فرمایا کہ یہ فقہ ہے. اب جس کو حدیث رسول آتی ہے اس کو آپ فقہ کی دلالت سے خارج نہیں کر سکتے. دوسرا معنی یہ ہے کہ جو حدیث رسول ہے اس کا جو معنی ہے، جو مراد ہے، مطابق بمراد الشارع. یہ بات ذرا توجہ فرمائیے گا. ایک ہے کہ نص سے آپ کچھ سمجھ رہے ہیں، کوئی سمجھ آپ کو آ رہی ہے، لیکن آپ یہ فرق نہیں کرتے کہ مجھے جو سمجھ آئی ہے کیا شارع نے بھی یہی مراد لیا ہے یا شارع کے نزدیک مراد اور ہے. بھائی نص تو آپ نے پڑھی، حدیث بھی پڑھ لیا آپ نے، چاہے بھلے آیت بھی پڑھ لی، اس کا معنی بھی ایک سمجھ لیا. اگر وہ معنی آپ کا جو فہم ہے، جو اس سے آپ کو فقاہت ملی ہے، اگر وہ مراد شارع کے مطابق نہیں ہے تو یہ فقہ اسلامی کہلائے گا. غور فرمائے ذرا. حدیث تو پڑھی ہے، اب حدیث سے جو وہ مراد لے رہا ہے وہ مراد وہ نہیں ہے کہ جو شارع نے اسے مراد لی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جس کو نص کا بھی پتا ہے اور نص کے سے جو شارع کی مراد ہے اس کا بھی پتا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو فقیہ کہیں گے. اس کو جو ہے نا وہ فقہ کہا جائے گا. سمجھ آگی بات کی. اب جس کو حدیث تو آتی نہیں، اگر ہے تو غلط سلط حدیثیں جو ہے نا وہ فقہ کی کتابوں میں اس کا انبار لگا کے اور فقہ کی کتاب جو ہے نا اگر ہم مرتب کر ڈالیں، جبکہ وہ حدیثیں ان میں کوئی ضعیف ہے، کوئی منکر ہے، کوئی واہی ہے، کوئی ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی منقطع ہے، تو پہلے مرحلے میں
وہ شارع کی نص نہیں ہے. جب وہ شارع کی نص ہی نہیں ہے تو اس سے شارع کی مراد کیسے جو ہے نا آپ لیں گے بھائی؟ جو اسے معنی آپ لے رہے ہیں وہ شارع کی مراد کے مطابق ہوگا؟ نہیں ہوگا. یہ فقہ اسلامی کا تصور بذات خود جو ہے نا وہ شارع نے دیا ہوا. اب چلیے اختصار کر کے یہ بھی میں بات ختم کرتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون سی فقہ نہیں آتی تھی؟ حدیث نہیں آتی تھی ان کو. سب سے زیادہ یعنی اگر ہم جیسے ہم اپنے معاشرے میں کہتے ہیں نا یہ وڈے حافظ صاحب نے فرمایا جو علی الاطلاق اعلم بحدیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وڈے حافظ صاحب. صحابہ میں وڈے حافظ صاحب کون ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. وڈے حافظ صاحب جتنے اکیلے کی روایتیں سب سے زیادہ ان کی روایتیں حدیث اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ فقہ کا حصہ نہیں ہے. آگے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو حدیث تھی ان کا جو مفہوم تھا ان کو وہ وفق مرادی شارع نہیں ان کو آتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنی بھی ہیں سمجھی بھی ہیں پڑھی بھی ہیں. اور آج ہم اٹھ کے کہیں کہ نہیں جی وہ حدیث کا مطلب ایسے نہیں تھا اس کو سمجھ نہیں آئی. یہ بات صحیح ہے بات غلط ہے یہ ادب ہے؟ نہیں بھائی نہ شارع کے ساتھ ادب ہے نہ شریعت کے ساتھ ہے نہ صحابی کے ساتھ ہے نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے تقدس کے یہ مطابق ہے. یہ بات گستاخی کی مد میں جائے. تو چلیے یہاں میں آپ کو بتا دوں کیونکہ یہ کتاب جو آپ پڑھی ہے آپ نے یہ بھی فقہ کی کتاب ہے. بھائی فقہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں وہ سن لو. میں بات ختم کر کے آگے چلتا ہوں. ایک ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں فقہ الاستدلال. یہ یاد رکھیں آپ یہ بات. دوسرا ہوتی ہے فقہ الاستنباط. تیسرا ہوتی ہے فقہ الافتراض. کیا فرضی مسائل جو ہے نا آپ فرض کرتے ہیں جی بندہ تو جی انج ہو جائے تو پھر ایسے ہو جائے تو پھر ایسے ہو جائے تو پھر اس کو فقہ افتراضی جو ہے نا وہ کہتے ہیں. فقہ افتراضی میں لکھی گئی بڑی کتابیں ہیں. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ نہ کوئی پہلے حدیث یاد کرنا پڑتی ہے پہلے مسئلہ فرض کرنا پڑتا ہے بعد میں حدیثیں جو ہے نا وہ تلاش کی جاتی ہیں. یعنی اس میں جو فقیہ ہے نا اس کی موج ہی موج ہے موجیں ہی موجاں. نہ انہیں متن یاد کرنا نہ سندوں کی اس میں جو ہے نا اس کو حفظ کرنے کی اور علل اور یہ اور وہ کہ گہرائیوں میں جانے کا کوئی مسئلہ. بس وہ مسئلہ اس نے فرض کرنا ہے. کوئی بھی حدیث ہونے دیتی حدیث کو بوندی ہوئی تو 10 دیتی نہیں تو قیاس سے جو ہے نا وہ کام چلایا استحسان سے جو ہے نا وہ کام. اس کو فقہ افتراضی کہتے ہیں. بھائی یہ تو صحیح بات ہے. یہ فقہ ابو ہریرہ کیا اور یہ فقہ تو کسی صحابی کو بھی نہیں آتی اور اللہ کرے کہ نہ آئے. اس کی ضرورت کیا ہے مجھے یہ آپ بتائیے. ضرورت کیا ہے؟ مسئلہ آپ نے فرض کر لیا. اور وہ بڑی بات تھی یار. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا انہوں نے ایک بات کی ہے فقہ افتراضیہ. وہ محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کی کافی بحثیں جو ہے نا وہ چلتی تھی. تو ان کی جو اس وقت فقہ تھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ استعمال کیا اور اسی تناظر میں آپ وہ سمجھیں کہ وہ جو چل رہا ہے نا کہ الناس عیال فی الفقہ علی ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ جو فقہ تھی نا اس کے تبصرہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا کہ فقہ ما لم یکن وما لا یکون ابدا. ما لم یکن وما لا یکون جو نہ پہلے کبھی ہوا ہے نہ آئندہ ہونا ہے یہ فقہ ہے. تو بھائی یہ فقہ افتراضی اس کو کہتے ہیں. دوسری فقہ ہے جس کو آپ استدلال کی فقہ کہتے ہیں. استدلالی فقہ یہ ہوتی ہے کہ جو فقیہ ہے وہ عالم بالحدیث ہے محدث ہے عالم ہے حدیثیں اس کو یاد ہیں. اس کے پاس کوئی بھی مسئلہ فتویٰ آتا ہے تو وہ انہی حدیث ذخیرے سے لے کے ایک حدیث اس کے مطابق جو ہے نا وہ فتویٰ دے دیتا ہے کہ ہاں جی یہ بات ایسے ہے یہ مسئلے کا حکم یہ ہے اور فلاں حدیث کی بنیاد پہ ہے.
فلاں حدیث کی بنیاد پہ. یہ جو ہمارے پاس جو کتب سنن ہے نا، یہ کتب سنن کا اکثریت مزاج جو ہے وہ فقہ استدلال کا ہے کہ باب باندھ دیا، کس بنیاد پہ باندھا؟ ظاہراً حدیث جس معنی پہ دلالت کر رہی ہے اسی کو بنیاد بنا کے تبویب کر دی. یہ فقہ الاستدلال ہے. ایک ہے فقہ الاستنباط. فقہ الاستنباط جو ہے نا وہ یہ نہیں ہوتی. فقہ الاستنباط یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک حدیث کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اس میں تدبر غور فکر آپ کر کے اس سے مسائل اخذ کرتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ اچھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اب بھائیوں میں کمی دیکھ رہا ہوں یار، اس کی ذرا آئندہ دروس میں جو ہے نا وہ اصلاح کر، کیونکہ ایک بندہ بھی آدمی سارے ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. میں کلّا ہی گلا کری ہے نا تو یار یہ نہیں. یہ آنے جانے والے آتے جاتے رہیں، وہ آئیں بیٹھیں آرام سے بیٹھیں. یہ صحیح بخاری کا درس ہو رہا ہے یار، آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آداب کے خلاف ہے کہ آپ جو ہے نا وہ توجہ جو ہے نا ادھر ادھر کریں. اچھا چلو، وہ میں نے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں کہہ رہا کوئی خطیب ہے بھائی کہ جدھر جو ہے نا وہ کوئی جوش ختم ہو جائے گا، نہیں وہ ایسے بات نہیں ہے، لیکن ادب کی بات ہے نا. اچھا تو میں کیا بات کر رہا تھا جی؟ ہاں جی، فقہ الاستنباط. فقہ الاستنباط جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ حدیث آپ لے کے سب سے پہلے کیا کریں گے؟ سب سے پہلے یہ آپ تسلی کریں گے کہ یہ حدیث صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. کیوں؟ اگر صحیح نہیں ہے تو اسے استنباط کا مطلب کیا؟ اب یہ فقیہ جو بے فقہ الاستنباط ہے اس کی ذمہ داری سمجھو، پھر وہ اس حدیث سے جو ہے نا وہ غور فکر کر کے مسئلے نکالتے ہیں. یار یہ حدیث ہے. یہ عام طریقہ کار آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ بعض کتابیں اس وقت عام ما یستفاد من الحدیث کہ حدیث کو بیان کر کے پھر اس سے 2 4 5 6 جتنے بھی مسئلے مستنبط ہوتے ہیں نا اپنے اپنے استعداد کے مطابق ما یستفاد من الحدیث یہ جو بیان کیا جاتا ہے تو یہ استنباط ہے. اس کو کہتے ہیں فقہ الاستنباط. دوبارہ فقہ الاستنباط میں لکھی جانے والی مسلمانوں کی تاریخ میں سب سے زیادہ دقیق اور گہری کتاب جو ہے یہ صحیح بخاری ہے. یہ فقہ الاستنباط کی جو ہے نا یہ کتاب ہے. یہ خصوصی منہج ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا. استدلال بھی ہے اور استنباط بھی ہے. لیکن یہ 3 قسم کے جو فقیہ ہیں ان میں فرق میں دوبارہ بیان کرتا ہوں تاکہ ابو ہریرہ رضی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عنہ کی بھی پوزیشن جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائے کہ جو فقہ الافتراض ہے وہ تو ایک اور ہی چیز ہے یار. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عامت المحدثین جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عنہ کے روحانی بیٹے ہیں ان کا بھی یہی منہج ہے. استدلال کا بھی منہج ہے اور استنباط کا بھی جو ہے نا وہ منہج ہے. اب ہر کوئی اپنے اپنے علم کے مطابق کوئی گہرائی در گہرائی میں گیا، ٹھیک ہے، اور کوئی جو ہے نا وہ اس نے ذرا سطحی سی نظر جو ہے وہ رکھ لی. یہ سارے ایک ہی گلشن محمدی کے یہ سارے پھول ہیں، رنگ الگ الگ ہیں، خوشبوئیں جو ہے نا وہ الگ ہیں لیکن ہیں پھول بھائی. تو چلو یہ مسئلہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کون سی فقہ نہیں آتی تھی؟ فقہ افتراضی نہیں ان کو آتی تھی، استنباطی آتی تھی. استدلالی بھی تھی. ہاں جی استدلالی بھی تھی. ام المومنین عائشہ رضی اللہ سبحانہ و تعالی عنہ کے بارے میں کون نہیں جانتی کہ یہ فقیہ ہیں. امت میں جو فقہاء صحابہ ہیں ان کا نام ہے. عبداللہ بن عباس کو کون نہیں جانتا؟ کبھی کسی مجلس میں جو ہے نا وہ مسئلہ آ جاتا، یہ 2 بیٹھے ہوئے ہوتے، وہ کہتے کہ ہاں ابو ہریرہ افت یا ابا ہریرہ فقد جاءتک المعضلہ، مسئلہ مشکل ہے آ گیا ہے، ابو ہریرہ فتویٰ دے. اللہ اکبر. چلیے بھائی اس کے بعد جو ہے نا آپ نے حدیث پڑھی. میں تھوڑا حدیث پہ جو ہے نا وہ بات کرتا ہوں پھر میں مجلس ختم کرتے ہیں. اب اس حدیث میں جو ہے نا پڑھا کیا، اس کا مضمون، اس کی کیا الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں کہ جو زبان کی ادائیگی میں وہ بڑے آسان ہیں، کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا.
آگے دو صفتیں بیان کی ہیں. ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ یہ اللہ کو بڑے حبیبتان الی الرحمن، اور دوسرا یہ صفت بیان فرمائی ثقیلتان فی المیزان. یہ دو صفتیں جو ہے نا اس کی، اور وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پہلے تو ہم یہ مسئلہ تھوڑا سا اس پہ غور کریں گے کہ جو حبیبتان الی الرحمن ہیں، یہ کتنی حبیبتان الی الرحمن، محبوب ہے نا اللہ تعالیٰ. محبت ہے یار، محبت اینی کی بھی ہوتی ہے، اینی ساری بھی ہوتی ہے، بہت زیادہ بھی ہوتی ہے، زمین پر کے بھی ہو سکتی ہے، آسمان پر کے بھی ہو سکتی ہے، کتنی ہے. تو چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ وہ بتائیں کہ یہ کلمے جو ہے نا اللہ کو کتنے پسند ہیں، کتنے محبوب ہیں، کیا پیمانہ جو ہے نا وہ محبت کا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے ان کلمات کے ساتھ. تو بھائی اس کی ایک دلیل جو ہے نا وہ ملتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عام معروف روایت ہے. جویریہ بنت الحارث ام المومنین رضی اللہ سبحانہ وتعالی عنہن جمیعا، یار یہ امہات ہیں، ان سے پیار کیا کرو میرے بھائی، بڑی محبت اپنے دل میں ان کی جو ہے نا وہ رکھو جتنی کر سکتے ہو. یہ ہماری وہ مائیں ہیں کہ جن ماؤں نے ہمیں جنا ہے نا، اللہ کی قسم ان کو قربان بھی کر دیں تو حق ادا نہیں ہوتا. ان سے مات المرء مع من احب یوم القیامہ، یہ کوئی ایسے سننے سنانے کی بات نہیں ہے، اس کا کوئی منظر مدر بھی ہونا چاہیے. تو بیٹھی ہوئی ہیں صبح کی نماز کے بعد جو ہے ورد وظیفے میں، یہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختصر بات گئے آئے، آخر آئے، انہوں نے جو ہے نا وہ بتایا کہ جو ہے آپ جو ہے نا وہ بیٹھی ہوئی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں اتنے عرصہ سے. تو ہاں جی یا رسول اللہ میں بس کچھ پڑھ رہی کچھ ہے. وہ نے فرمایا میں نے بھی اتنے عرصے میں کچھ کلمات کہے ہیں. اللہ ان کلمات کا اجر و ثواب تیری آج کی عبادت ساری پہ بھاری ہے. اللہ اکبر. وہ کیا کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ. چار پیمانے یہاں بیان فرمائے: عدد خلقہ، زینت عرشہ، مداد کلماتہ، رضا نفسہ. جس ترتیب میں نے پڑھا ہے اس ترتیب کے ساتھ، کیونکہ ساری آسانی جب جمع کرتے ہیں تو وہ ایک ہی نسق پہ نہیں. چلو بھائی اس میں کیا فرمایا، اس میں کیا رکھا ہوا ہے؟ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کلمات کے ساتھ محبت کا جو پیمانہ، اس چار پیمانے استعمال کیے. ایک پیمانہ یہ استعمال کیا کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اے بندو، آپ سبحان اللہ و بحمدہ اگر پڑھتے جائیں ایک ایک کر کے تو شام تک کتنا پڑھ لو گے بھائی؟ 1000 2000 10,000 کا وظیفہ کر لو گے، 20,000 کا کر لو گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا وہ یہ اجازت دی کہ اے بندے تو اس طرح کہہ، میں ایسے ہی کر دوں گا، تو مجھے یہ کہہ دے اللہ میری طرف سے سبحان اللہ و بحمدہ اتنی تعداد میں لکھ لے جتنی تیری مخلوق کی تعداد ہے. بھائی یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ آفر ہے، یہ اس کی کوئی قدر کرو، اس کو کچھ جان. کتنی ہے مخلوق کی تعداد؟ کتنی؟ فرشتے کتنے، انسان کتنے، مچھر کتنے، مکھیاں کتنی، سانپ یہ وہ ادھر ادھر، زمین کے ذرے کتنے، دانے دار اجناس کے دانے کتنے، جو شجر ہیں ان کے پتے کتنے. بھائی کوئی حساب لگا سکتے؟ پیمانہ وہ رب العالمین نے اپنی محبت کا استعمال کیا کہ جس پیمانے کو ماپ لینا مخلوق میں کسی کے بس کی بات نہیں. محبت کا مزہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر. یہ ہے تعداد کی بات. اچھا اگر وزن کرنا ہو تو، کیونکہ یہ سارے کام ہم آپس کے تعامل میں ایسے ہی کرتے ہیں،
کچھ چیزیں تول کے، کچھ گن کے، کچھ ماپ کے، کچھ جو ہے نا وہ اس طریقے پہ، تو کچھ ایویں ہی چلن دو. یہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھیں یہ بات کو یار، یہ بڑی عظیم بات ہے. اگر فرمایا زینت عرشیہ کہ بندے تو مجھے یہ بھی کہہ لے کہ یا اللہ اگر تو وزن کے حساب سے لکھے تو پھر اتنا وزن میرے نیکیوں والے پلے میں ڈال دے جتنا تیرے عرش کا وزن. وزینت عرش ہی. اللہ اکبر. ہاں اللہ رب العالمین نے ان کلموں کے ساتھ محبت کا اظہار کیا یا نہیں کیا؟ یار محبت کا اظہار اللہ رب العالمین نے باقی بھی بڑے اعمال صالح ہیں جن کے ساتھ کیا ہوا ہے. نماز کے ساتھ نہیں کیا، روزے کے ساتھ محبت کا جو ہے نا وہ اظہار کر کے اس کے درجات اور روزے دار کے لیے وہ بیان نہیں کیے ہیں، زکوٰۃ کے لیے، حج کے لیے اور بھی. لیکن یہ شرف نماز روزے حج کو ہے کہ ہم نماز پڑھیں تو ایک، اور ہمیں اللہ کی طرف سے اجازت ہو کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ یہ میری نمازیں اتنی لکھ لے جتنی تیری مخلوق کی تعداد ہے. اجازت ہے؟ اللہ نے ہمیں آفر دے دی. نماز کتنی محبوب ہے اس پہ احادیث موجود ہیں، اور بھی بڑے اعمال ہیں. لیکن یہ محبت کے جو پیمانے یہاں رب کائنات نے جو استعمال کیے ہیں نا، یہ بڑے عجیب و غریب ہیں. اگلا پیمانہ کیا؟ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ. اچھا ایک حدیث صحیح ملتی ہے، میں وہ آپ کو بتا دوں کہ اللہ کا عرش جو ہے نا یہ کتنا اللہ اللہ کا عرش کی جو کرسی ہے عرش کی، اس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ وہ اتنی بڑی ہے کہ جتنی آپ اس زمین پہ ہاتھ کی انگوٹھی رکھ دیں نا، اب انگوٹھی سے یہ زمین کتنی بڑی ہے؟ انگوٹھی سے کتنا فرق ہے بھائی؟ اللہ اکبر. اتنا فرق جو ہے وہ وزن کا یا مساحت کا وہ کرسی اور عرش کے درمیان ہے. یعنی کرسی اتنی بڑی ہے تو عرش کتنا ہے. تو بھائی بس یہ رب کائنات کے یہ انعام اکرامات ہیں، محبت کے پیمانے ہیں، قدر کرو اس کی. اگلا کیا فرمایا؟ فرمایا وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ کہ اے اللہ تعالیٰ جتنے سمندروں کی سیاہی سے تیرے کلمے لکھے جاتے ہیں نا، تیرے کلمات لکھنے پہ جتنے سمندروں کی سیاہی لگتی ہے، اتنی سیاہی سے جتنی مرتبہ یہ لکھا جا سکتا ہے اتنا لکھ کے میرے اعمال نامے میں درج کر دے. اللہ کے کلمے لکھنے پہ کتنے سمندر ہیں؟ وہ 8 سمندروں کا تو قرآن میں جو ہے نا وہ ذکر کہ ساری زمین کے درخت جو ہے وہ کلمے بن جائیں ہیں، اور اس ایک سمندر پہ 7 ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اگلا ایک پیمانہ جو اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے نا بھائی، اگر تو وہ دل میں اتر جائے نا، کسی کے دل میں اتر جائے، یہ بات ہے دل والوں کی، جو بے دلی کے ساتھ، بے قدری کے ساتھ جو یہ پڑھتے ہیں تو اللہ کا نام آئے تو اس کا جو ہے نا وہ کوئی دل پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، مجھے معاف فرمائیں تھوڑا ٹائم زیادہ ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، بیٹھا رہو چپ کر کے. مشرک کو آپ دیکھیں، ہم نے اپنی اصلاح بھی کرنی ہے یار، اصلاح بھی کرنی ہے. مشرک کو آپ جانتے ہیں اس کا جو رب ہے وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہوتا ہے نا، خود ساختہ ہوتا ہے نا. وہ اس کی جب کرامتیں بیان کرتے ہیں تو وہ وجد میں اور بادشیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں اور جناب وہ کتنے جھوم رہے ہوتے ہیں. اور اللہ والوں کی جب اللہ کا تذکرہ آ جائے تو پھر ان کی بادشوں کا منہ کا چہرے کا کیا حال ہوتا ہے. قرآن میں بھی اس کا ذکر جو ہے نا وہ موجود ہے. تو بہرحال یہ جو چوتھا آخری کلمہ ہے، پیمانہ ہے، یقین کرو بڑی لذت
بڑی روحانیت، بڑا مزہ، بڑا سکون اور لذتوں کے جو ہے وہ دل میں جو ہے نا وہ سمندر ابلنے لگتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وردا نفس ہی، کہ اللہ تو چھڑ تعداد میں، چھڑ وزن میں، چھڑ پیمائشاں میں، تو گل کر، تو راضی کتھے کن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ چار کلمے، یہ حبیبتان کی جو ہے نا یہ بات ہے۔ کچھ سمجھ آئی کہ یہ کلمے جو ہے نا وہ کتنے پیارے ہیں اللہ۔ بھائی یہیں سے یہ بھی اندازہ لگا لو یار، جو یہ کلمے پڑھنے والا ہے تو اس سے اللہ کی محبت کا جو ہے نا وہ کیا انداز ہوگا۔ پڑھنے والے سے جو اللہ کی محبت ہوگی وہ کتنی ہوگی۔ کثرت سے پڑھو، اپنا وقت جو ہے اس کو ضائع نہ کرو، ادھر ادھر کی گفتگو میں، یہ میں وہ میں اس کو جو ہے وہ ضائع مت کرو، اور اس کا کثرت سے یہ بناؤ اپنا، یہ کام آنا ہے کسی وقت۔ اللہ اکبر۔ یہ صرف سنا کے چلے گئے، اس پہ عمل نہیں ہے، اس میں ان کو وظائف کا جو ہے نا وہ کوئی ذکر نہیں ہے، اور پوری روحانیت کے ساتھ، پورے دلی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اس کو جو ہے نا پڑھنا ہے۔ دل میں نیت کرنا ہے، دعا کرنا ہے کہ یا اللہ جنہ پیار تیرے میں نہ کلمیاں نہ رہے، یا اللہ پاویں میں گندا مندہ، یا اللہ نہ ویخ تو اس گل نو کہ میں گناہ گار ہاں، تو میرے نال پیار کر لے، یا کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی ہے باقاعدہ، یہ وظیفہ کیا کرو۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک۔ اللہ تو میرے نال پیار کر، اللہ تو اپنی محبت میرے دل وچ پا دے، تے میری محبت اپنے نال تو منسلک کر رہے، تو میرے نال پیار کر، میں تیرے نال پیار کرا۔ یہ دونوں محبتیں جہاں جا کے اکٹھی ہوتی ہیں وہاں ولایت کی انتہا ہو جاتی ہے۔ یہ ولایت کا اعلیٰ ترین منزلت ہے یہ کہ اللہ بندے سے محبت کرے اور بندہ اللہ سے محبت کرے۔ ان چیزوں پہ ہم توجہ نہیں دیتے، اس پہ جو ہے نا وہ توجہ دیجیے۔ میں اسی پہ بات ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بھائی ایک مسئلہ رہ گیا بڑا ضروری ہے، وہ مجھے بیان کرنے تھا۔ اب یہ سبحان اللہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تو ہم پڑھتے، ہمارے بچے بھی پڑھتے، کس کو نہیں سبحان اللہ آتی، کس کو نہیں الحمدللہ آتی، لیکن یہ ہوتی کیا، اس کا معنی کیا ہے، ترجمہ کیا ہے؟ اللہ بہت بڑا نصاب ہے یہ، بہت بڑی یونیورسٹی ہے یہ۔ میں نصوص سے کچھ معانی ہیں جو میں نے لکھے ہوئے ہیں، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ دیکھو بھائی یہ سبحان کا ایک معنی تو یہ ہوتا ہے، سیدھا سیدھا سبحان اللہ کہنے والا اپنے اللہ کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے، اے اللہ میرا دلی یقین پختہ ایمان اس بات پہ کہ تیری ذات ہر عیب نقص کمزوری سے پاک۔ اتنا تو ترجمہ ہم کرتے ہیں، یا اللہ تو پاک ہے، اوپر قادر تو پاک ہے یار، اس کا جو ہے نا وہ کوئی ہمیں نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھاتے ہیں نہ پڑھنے ہیں پڑھاتے۔ چلو یہ سن لو کس چیز سے پاک ہے۔ سب سے پہلی جو سبحان اللہ کے اندر پاکی ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ تیری ذات ہر عیب نقص اور کمزوری سے پاک ہے۔ اس کے کئی آیات ہیں وہ میں نے یہاں لکھی ہوئی ہیں، یا اب چلو میں رکھ دوں گا یہیں پہ، اس کو پڑھتے رہنا، آپ کا ٹائم کم ہو گیا۔ دوسرا معنی جو سبحان اللہ کا ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ میں یہ بھی، میرا اس بات پہ بھی پختہ ایمان ہے کہ یہ ساری اتنی وسیع و عریض کائنات کا نظام بنانے میں بھی چلانے میں بھی تو ہر شریک کی شراکت سے پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی بھی آیتیں ہیں۔ تیسرا معنی آپ یہ نوٹ کر لیں کہ اے اللہ تعالیٰ تیری پیدا کردہ ہر چیز بے مقصدیت اور فضول پن سے جو ہے نا وہ پاک ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پیدا تو کی تھی، بنائی تو، اور وہ کیا ہو بے مقصد، اے نہیں ہو سکتا۔ اللہ وہ آیتیں بھی میں نے جو ہے نا ذکر کر نہیں پڑھتے رہی ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ اے اللہ تو اس عیب سے بھی پاک ہے کہ تیرا اپنی مخلوق کے حق میں کوئی بھی
تقدیر اور قضا کا ہر فیصلہ ظلم اور زیادتی سے پاک ہے. تو کچھ بھی کر دے میں ساڈا کنا نقصان کر دے میں اسی یہ نہیں آکھ سکتے کہ یا اللہ تو ساڈے تے ظلم کی ہے. آکھ سکتے ہو نہیں. یہ تسبیح کی یہ معنی. جب یہ معنی بندے کے اندر رس جاتے ہیں نا، ہر ایک معنی کے آگے بندے کی نفسیات پہ جو ہے نا وہ ایمانی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اچھا، چھٹا معنی جو ہے نا وہ یہ ہے، ایک اور معنی کہ اے اللہ رب العالمین تیری شریعت کا ہر حکم غلطی اور صحب سے، یہاں میں تھوڑا سا توقف کروں گا. اہل حدیثوں کی جو فقہی اور ایمانی سوچ فکر ہے اس کی بنیاد ہی سبحان اللہ کے اس معنی پہ ہے. اہل حدیث اللہ دی غلطی کر دے، محمد الرسول اللہ کی غلطی جو ہے نا وہ نکالی. آپ نے اتنے مشائخ سے پڑھا، کبھی زندگی میں آپ نے کوئی ایسا اہل حدیث شیخ دیکھا ہو کہ جو اللہ کی غلطیاں نکالتا؟ لیکن اللہ کی غلطیاں نکالنے والے اہل حدیثوں کے علاوہ بڑے ہیں. اسی باب میں جو ہے نا وہ اللہ جو موجود ہے کہ جی یہ وزن اعمال کیسے ہوگا، وہ تو عرض ہوتا ہے، وہ تو کیسے ہوگا جی، یہ بات ماننے میں نہیں آتی. او بھائی وزن اعمال تو کرنا ہے، جے تو کرنا ہے تو نہیں ہوتا، تو جو انہیں کرنا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. تینوں کی عباداری ہے. اب یہ حبیبتان الرحمن، یہ اس میں کیا جی اللہ پیار نہیں کرتا، جی اللہ محبت نہیں کرتا. وہ کی ہے انہیں جی دا معنی ہے کہ وہ اجر چوکھا سرا دینا تو ان جو پیار محبت ہو نہیں گا، کیونکہ محبت جو ہے نا یہ کمزوری کا نام. اللہ اچھا کی کمزوری؟ اے کمزوری ہے جی بالکل نہ. کسی نے عشق ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے تو پاگل ہو کے بے وقوف ہو کے تو نعرے لاندہ پھردا ہوتا ہے، مگر بھجا پھردا ہوتا ہے، جان دینا پھردا ہوتا ہے. یہ بڑی کمزوری کی گل ہے، اس کو اللہ کی طرف تو نہیں منسوخ کرتے. ہو چلے بادشاہ تو اللہ نو اپنے ارگا سمجھ لے ہیں، اپنے ارگا سمجھ. یہ وہ اب مجھے یہ بتائیں ان لوگوں کے اندر تفقہ کدھر سے آیا بھائی، فقہ کدھر ہے یہ؟ جب رب کائنات نے فرما دیا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر لا تضربوا للہ الامثال، اس کے بارے میں یہ آپ کے ایسا کر کے اور اس پہ مثال فٹ کر دیئے. محدثین کیا کیتا گیا؟ ساری اسماء و صفات جو بھی کتاب و سنت ثابت ہے، محدثین سارے اس پہ ایمان جو ہے نہ رکھتے ہیں. جو سمجھ آتی ہے وہ بھی رکھتی ہے، جو نہیں آتی ہے اس پہ بھی. صحابہ نے کدی گل کی کہ یا رسول اللہ پھر ذرا سمجھاؤ نا کہ وہ پھر کیویں سندا ہے، وہ کنا نال سندا ہے کہ کیویں سندا. کسی صحابی نے کبھی یہ بحث اٹھائی نہیں. وہ میاں یہ سبحان اللہ جو ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یہ ایک یونیورسٹی ہے، ایک سمندر ہے معرفت الہی کا، ایمان باللہ کا، جس کو جو ہے جس کے اندر اتنی شکیں ہیں کہ مخلوق کی ہر چیز جو ہے نا وہ یہ اپنے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ یہ عقیدہ رکھتی ہے. یہ اس کے بارے میں آیت فرمایا انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا، جب ان کو آیات پڑھائی جاتی ہیں، سمجھ آتی ہیں، نہیں آتی ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ خروا سجدا، سر سٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے مال تو فرما تیرا فرمانا ساڈا مننا. اللہ اکبر. وسبحوا بحمد ربهم، مگر سارے سبحان اللہ ہر آیت دینا لگے سبحان اللہ موجود. وسبحوا بحمد ربهم، عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تیری جو آیات ہیں، جو احکامات آئے ہیں، یہ سارے عین عدل ہیں، عین انصاف ہیں، بالکل صحیح ہیں، غلطی سے پاک، صحب سے پاک. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، تاکہ آکڑ کے نہیں کھلوندے. اچھا جی پہلا سمجھاؤ نا، پھر عقل نہیں ماندی. کوئی عقل تیری ہے کہ نہیں؟ کوئی آج بھی یہی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں جی فلانی شے کو عقل نہیں مانتی. کوئی عقل تیری ہے کھوپڑی ہے کہ نہیں؟ ایڈی وڈی کائنات دا علم جڑا نا وہ تیری کھوپڑی ساری کور کر لے گی. لیکن یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں دین کو سمجھا ہی نہیں ہے. چلیے جی آگے جو ہے نا باقی آپ پڑھ لینا. الحمدللہ کا معنی جو ہے نا میں بتا دیتا ہوں. اب سبحان اللہ کے ان معنی کو مد نظر رکھ کے آپ دیکھیں کہ اب اللہ سے شرک کیسے کریں گے. جو الحمدللہ کے معنی ہیں ان میں بھی جو ہے نا یہ
مانا ہے کہ اے اللہ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تعریفات کے لائق صرف تو ہے، لہذا اپنی تعریفاں علماء کرام ہیں اپنے آپ کو بچایا کرو، جنہیں جب تک وڈا اشتہار نہ ہوئے، انہیں القاب نہ ہونا، انہیں کچھ نہ ہوئے تو ساڑی بھی طبیعت سیٹ نہیں ہوتی۔ اور دوسری طرح کی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں کس کے لیے؟ ترکیب کرتے ہیں، تطبیق کرتے ہیں جی الحمد پہ جو الف لام ہے یہ اس میں جنس کا لام ہے، اور ساری حمداں جی اوتل اس میں جنس نہ ٹر گئی ہیں تو مولی صاحب دے پلے کی رہے گا بھائی؟ سوچا کبھی ہے بابا یہ بڑے فتنے ہیں، بچو خدا کے لیے۔ تو چلو یہ ساری تعریفیں اس کے لیے۔ اس کے بعد جو الحمد کا ایک معنی ہے وہ بڑا اہم ہے، وہ اہم یہ ہے کہ تعریف کس بات پہ ہوتی ہے؟ شکر اور تعریف کس بات پہ ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے احسان کی بنیاد پہ۔ تو وہ یہ ہے کہ اے اللہ میرا یہ ایمان ہے کہ مجھ پہ جتنی بھی نعمتیں ہیں، مجھ پہ جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری صرف اور صرف تیری عطا کردہ ہیں، کسی اور کی نہیں۔ یہ الحمد کا معنی ہے کہ جو آدمی اس معنی کو نکال کے الحمد جو ہے نا وہ پڑھتا ہے، وہ کبھی بھی شرک سے نکل نہیں سکتا۔ مشرک جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں؟ مشرک اللہ کو مانتے نہیں ہیں، مانتے ہیں لیکن الحمدللہ تسبیحیں بھی کر دینے بڑیاں بڑیاں من کے بھی اڑے اڑے رکھے ہوتے ہیں۔ تو مسئلہ کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی وہ اصل جس معنی نے شرک کے سارے دروازے بند کرنے تھے اس معنی کو تو نے سائیڈ پہ کر کے شرک کا دروازہ کھلا رکھا ہوا۔ اللہ اکبر۔ چلو بھائی نیچے میں اکتفا کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ معاف کریں خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم ازا لا الہ الا اللہ۔ حضرت شیخ اسی کی عملی تصویر تھی۔ لوگوں کو علم وحی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرنا اور اسی کی تبدو میں لگے رہنا۔ اللہ آپ کی جہود و مسائی کو قبول و منظور فرمائے۔ پروگرام میں نعت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب قاری داؤد المنشاوی صاحب۔ آپ آسمانے کے رات کے چمکتے ستارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی ہی خوبصورت آواز سے نوازا ہے۔ نعت پیش کرتے ہیں جناب قاری داؤد المنشاوی صاحب۔ چند آیات اس سے پہلے میں آپ کو تلاوت کرام قرآن کریم کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان،
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. اے خالق کل اے مالک کل اے عالم کل اے قادر کل رحمان ہے تو سبحان ہے تو اے خالق کل اے مالک کل اے عالم کل اے قادر کل قربان میں تیری رحمت پر مقصد بھی زباں پر آیا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں اے خالق کل اے مالک کل ہر دل پہ تصرف ہے تیرا ایمان بھی ہے ایک تیری عطا جس دل پر تیری مہر لگی اسے کلمہ حق کوئی پڑھا نہ سکا اے خالق کل اے مالک کل ہر شے پہ تصرف ہے تیرا جب حکم ہوا تب می برسا اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا اے خالق کل اے مالک کل قربان میں تیری رحمت پر مقصد بھی زباں پر آیا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں اے خالق کل اے مالک کل. سلام بہت بہت شکریہ. ہم اپنی اس پروقار اور عظیم الشان مجلس میں ہمارے مہمان خصوصی اور ادارے کے سرپرست اعلیٰ
جناب محترم انوار احمد غنی صاحب دل کی اتھا گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی سرپرستی کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں ان کے بارے میں کہنا چاہوں گا، ضمیر پاک نگاہ بلند، ضمیر پاک افکار بلند، نگاہ بلند، مستی شوق، نہ مال و دولت قارون، نہ فکر افلاطون، بس ایک بندہ مومن کی سادگی ہے اور اس دولت کا صحیح مصرف اور بہترین اللہ کی رضا کے مطابق اس کا مصرف تلاش کیا۔ آج اپنے اس برگ و بار کو دیکھیں، یقیناً آپ کا دل شاداں فرحاں ہوگا۔ میں پروگرام تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں طلبہ بخاری، جو بخاری شریف جنہوں نے تکمیل کی ہے اور اس سال ادارے سے فراغت حاصل کر رہے ہیں، سند فضیلت حاصل کر رہے ہیں، ان کو الوداعی ایک ترانہ پیش کرنے کے لیے میں محترم جناب حسن افضال صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور انہیں الوداعی ترانہ پیش کریں۔ بھائیوں سے گزارش ہے کہ یہ جو پنڈال سے باہر ہیں وہ برائے مہربانی اندر تشریف لے آئیں اور پروگرام کو صحیح نظم و ضبط اور ڈسپلن کے ساتھ آگے چلایا جا سکے۔ دوستوں سے گزارش ہے، یہ سامنے نظر نہیں آنے چاہیے۔ میں جسارت کرتا ہوں حکمن کہنے، تشریف لائیے گا۔ محترم جامعہ کے استاد جناب شیخ اعجاز مدنی صاحب، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ان ساتھیوں کو دعوت دیں کہ وہ پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں۔ تو ترانے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب حسن افضال صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے طلبہ اور اساتذہ کرام کو خراج تحسین پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ 3 اشعار اس کلام کے ہیں اور 2 اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام میں استاذ کا کردار نرالا، استاذ زمانے میں ہے پر نور اجالا۔ اسلام میں استاذ کا کردار نرالا، استاذ زمانے میں ہے پر نور اجالا۔ قرآن کی تعلیم کے اسرار سکھائے، ابواب احادیث کے محنت سے پڑھائے۔ قرآن کی تعلیم کے اسرار سکھائے، ابواب احادیث کے محنت سے پڑھائے۔ توحید و نبوت کے بھرے جام پلائے، سینوں میں بخاری کا پیالہ۔ اسلام میں استاذ کا کردار نرالا، استاذ زمانے میں ہے پر نور اجالا۔ پائی ہے سند سر پہ ہے دستار فضیلت، ذہنوں میں اتر آئے ہے انوار شریعت۔ تدریس سے گل رنگ ہے گلزار طریقت، پھوٹی ہے سحر ساری اندھیروں کو نکالا۔ اسلام میں استاذ کا کردار نرالا، استاذ زمانے میں ہے پر نور اجالا۔ آنکھوں میں بھرے اشک بچھڑ جانے کا غم ہے، آنکھوں میں بھرے اشک بچھڑ جانے کا غم ہے۔ ہاتھوں میں مگر دین محمد کا علم ہے، پھیلائیں گے اسلام عرب ہے کہ عجم ہے، پھیلائیں گے اسلام عرب ہے کہ عجم
تحصیل ہے پر عزم جیالا، اسلام میں استاذ کا کردار نرالا، استاذ زمانے میں ہے پر نور اجالا۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے گزارش اپنی اس خاموشی کو ختم کیجئے، کوئی شعر یا جملہ اچھا لگے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نام سبحان اللہ کہیے گا اور اپنے نام کا جنت میں دخل لگائیے گا۔ ایک نعرہ بلند کرنا چاہ رہا ہوں اور خواہش ہے کہ یہ نعرہ آپ بھی میرے ساتھ مل کر بلند کریں۔ دلوں جاں سے قربان ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ، لگاتے ہیں نعرہ، یہ ایمان والے، مل کر لگائیے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، زمانے کی صدیوں سے پل کے بچھائے، وہ نبیوں کے سردار تشریف لائے، وہ ساقی سے وہ قرآن والے، محمد ہمارے، ایسے نہیں سب کی آواز آنی چاہیے، محمد ہمارے بڑی شان والے، تشریف بلائے دنیا میں، روشن ہے فلک میں کی ہے زمین، وہ عالم کی رت بدلی ہے، رحمت سے کوئی محروم نہیں، جینے کی تمنا جس نے دی، مظلوموں کو مجبوروں کو، بیوہ یتیموں کا والی، وہ رحمت عالم سرور دی، دن رات بہائے ہے آنسو، دن رات بہائے ہے آنسو، امت کے گناہوں کی خاطر رو رو کے طلب بخشش کی ہے، لگتے ہیں دعا غمگی غمگی، وہ لوگ جو ہنسنا بھول گئے، وہ لوگ جو ہنسنا بھول گئے، سہ کے ستم بے دردوں کے، کافور ہوئی ہر مایوسی، چہروں پہ امیدیں مسکرائی، یہ کس نے بشارت دی ہم کو، یہ کس نے بشارت دی ہم کو، جنت تو ہے ماں کے قدموں میں، درکار جو ہوتی تھی بیٹی، آنکھوں کا بنایا اس کو نہیں، تزہیق کی ماری عورت کو تقدیس کی چادر پہنائی، دربار کی ملکہ ٹھہرایا، غیرت کی ادائیں سکھلائی، دامن میں چھپایا ہے اپنے، دامن میں چھپایا ہے اپنے، دنیا کے ستائے لوگوں کو صحرائے عرب گلزار کیا، افضال دلوں کو دی تسکین، اج سکھ میں تیرا دی بتیری، اج سکھ میں تیرا دی بتیری، یہود میری اداس گلیری، دونوں بچ شوق چگیری، اج نینا لایا تو جڑیاں، رک چند بدن شاشانی، مت چمکے لاٹ نورانی، کالی زلف پہ اک مستانی، مغمور اکھی ہمت بھریاں، اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، سج آنکھ رب دی نشانہ تھا، جس شان کو شانہ سب بڑھیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا، گستاخ اچھی کتنے جا اڑیاں، محمد ہمارے بڑی شان والے۔
سے پھوٹے اجالوں کے دارے نبی چاند سارے صحابہ ستارے اجالوں سے پھوٹے اجالوں کے دارے نبی چاند سارے صحابہ ستارے سبھی چاند ساری کے ارمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے مل کر لگائیے محمد ہمارے. ارے ایسے نہیں، آخر میں نعرہ میں لگاؤں گا، جواب آپ دیجئے گا، گونج آنی چاہیے در و دیوار سے. لگاتے ہیں نعرہ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا. تیغوں کے سائے میں ہم پل کے جواں ہوئے ہیں، خنجر حلال کا ہے قومی نشان ہمارا. مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. بادل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، بادل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. بڑا بہترین اور خوبصورت انداز میں خراج تحسین پیش کر رہے تھے جناب محترم افضال حسن صاحب. اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں برکت عطا فرمائے. پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے میں ادارے کے پرنسپل نوجوان اور حلیم الطبع جناب محترم حافظ عبد الوحید صاحب المدنی حافظہ اللہ تعالی انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور تقسیم اسناد کا جو ایک سلسلہ ہے اس کا آغاز کریں. جناب حافظ عبد الوحید المدنی حافظہ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے معزز علماء کرام اور معزز مہمانوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت قیمتی نکالا اور اس بزم کو چار چاند لگائے. سبھی کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہم سب خوش آمدید کہتے ہیں. تو وقت چونکہ ان کے پاس بہت کم ہے تو بخاری کے ہمارے پاس جو طلباء ہیں وہ 23 ہیں اور تجوید کی سند حاصل کرنے والے یہ پھول جو ہیں وہ ہمارے پاس 37 کے قریب ہیں. تو میں اپنے معزز اساتذہ کرام معزز مہمانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ پہلے 10 طلباء جو ہیں وہ ترتیب سے اسٹیج کی زینت بنے اور معزز مہمانوں سے اور اپنے اساتذہ سے یہ اسناد وصول کریں. باقی سبھی طلاب کی اسناد جو ہیں وہ تیار ہیں، انشاءاللہ اسی بزم کے آخر میں ان کو بھی دی جائیں گی. تو سب سے پہلے ہمارے استاد محترم
شیخ الحدیث شیخ شفیق مدنی حافظہ اللہ تعالی، شیخ رمضان سلفی حافظہ اللہ تعالی، ہماری بڑی اچھی تربیت کرنے والے پروفیسر مزمل احسن شیخ صاحب، اسی طرح ادارے کے سرپرست محترم جناب ڈاکٹر انوار غنی حافظہ اللہ تعالی، اسی طرح ڈاکٹر حافظ عبد الباسط فہیم، ان سے میں گزارش کروں گا کہ ابھی میں بچوں کا نام لیے دیتا ہوں اور وہ بچوں کو اپنے دست شفقت سے آسناد دیں۔ رابعہ کلیہ سے تشریف لاتے ہیں محمد عالم طارق بن طاہر حبیب طارق، محمد عمار محمد اعظم، حافظ عبد الرحمن السدیس بن قاری محمد صادق، حافظ ابو بکر صدیق بن محمد علی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، محمد یاسر بن ہدایت اللہ، محمد عامر بن محمد خالد، حافظ شاہد بن شوکت، عبد المتین بن محمد امین، محمد حمزہ طارق بن محمد طارق جبار، محمد اکاشا بٹ بن محمد حکیم بٹ، باقی تجوید کی سندیں حاصل کرنے والے 10 طلباء کو ابھی میں دعوت دیتا ہوں۔ مطیع الرحمن جی، فائق آصف، حبیب الرحمن بن طارق مسعود، حافظ خالد فاروق بن ذوالفقار علی، محمد ارسلان بن دل میر محمد، عبد المجید بن عبد العزیز، محمد عاصم بن محمد اشرف خلیل، محمد عمر صادق بن محمد صادق، حمزہ جاوید بن محمد جاوید اختر، محمد اویس نواز، یہ راستہ چھوڑ دیں، محمد نعیم، محمد حسین، عبد الرحمن بن محمد خالد، عثمان وحید، محمد عمر فاروق۔ تجوید والے طلباء جو ہیں وہ ترتیب سے بیٹھے۔
تجوید والوں میں سے سب سے پہلے ہیں مطیع الرحمن بن محمد یونس تبسم، حافظ حسن اسماعیل بن محمد اسماعیل، منیب الرحمن بن الیاس احمد، ابو بکر وحید بن عبد الوحید، علی حیدر بن عبد الحمید، اعزاز الرحمن بن شہباز احمد، محمد حیان بن محمد ذوالفقار، حنظلہ سلیم بن محمد سلیم، محمد طلحہ ریاض بن ریاض احمد، حافظ حنظلہ ربانی بن حافظ محمد بلال ربانی، اب کچھ اعزازی شیلڈیں یہ ہمارے معزز اساتذہ اکرام کے لیے ہیں. میں استاد محترم شیخ رمضان سلفی حفظہ اللہ تعالی سے گزارش کروں گا وہ اور پروفیسر مزمل احسن شیخ صاحب وہ اعزازی شیلڈ دیں گے. ہمارے شیخ الحدیث مولانا محمد شفیق مدنی حفظہ اللہ تعالی ورعاہ. ہمارے استاد محترم ڈاکٹر حافظ حسن مدنی حفظہ اللہ تعالی ان کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس اعزاز کو حاصل کریں. محترم جناب شہین ندیر صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہمارے اساتذہ کے ہاتھوں سے اعزازی شیلڈ وصول کریں. جامعہ ہاضہ کے سرپرست محترم جناب ڈاکٹر انوار غنی حفظہ اللہ تعالی ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اعزازی شیلڈ وصول کریں. مہمانوں میں سے محترم جناب عدنان صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ آئیں اور اعزازی شیلڈ وصول کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین سے پہلے بھی التماس کیا گیا ہے، یہ جو تقریب ہے تقسیم اسناد کی، آپ کے علم میں ہے یہ ایک باضابطہ تقریب ہوتی ہے، تو اس میں تمام سے التماس ہے کہ میرے عزیزو آپ سب کرسیوں پر آ جائیں۔ ہم پروگرام کو بڑے مختصر وقت میں ختم کرنا چاہ رہے ہیں، بڑی جلدی۔ تو اساتذہ کرام، یہ جو حضرات کھڑے ہیں، چند کرسیاں خالی ہیں، سب لوگ بیٹھ جائیں۔ ہم اپنے انتہائی محترم مہمانوں کی چند قیمتی نصیحتیں سننا چاہتے ہیں، اور اپنے مہربانوں کی تکریم کا حصہ یہ ہے کہ ان کی بات کو پوری توجہ کے ساتھ سنا جائے، خاموشی کے ساتھ سنا جائے۔ تو آپ جب تک بیٹھیں گے نہیں نا سب لوگ، یہ پروگرام آگے باضابطہ چل نہیں سکے گا۔ تو جلدی سب لوگ آ کر بیٹھ جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی تعلیم کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے رہنمائی لے کر آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو تعلیم دی ہے، آپ معلم انسانیت ہیں۔ آپ کے آنے سے جہالت ختم ہو گئی اور ہدایت کی روشنی دنیا جہاں میں پھیل گئی۔ اگر ہم غور کریں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ کی تمام کوشش کا محور کیا تھا، تو 3 باتوں میں اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ یہ 3 نوعیتیں ہیں، وگرنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اتنی زیادہ ہیں، آپ کی تعریف اتنی لمبی ہے کہ کوئی انسان بھی اس کو مکمل کرنے پر قادر نہیں۔ اس کی 3 نوعیتیں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آسمان سے رہنمائی لی ہے سیدنا جبریل کے ذریعے۔ اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی لی ہے، لینے کے بعد آپ نے اس پر خود عمل کیا ہے، اور اس کے بعد اپنے عمل کے ذریعے، اپنے قول کے ذریعے اس کو لوگوں میں پھیلایا ہے۔ تو یہ 3 باتیں بنتی ہیں: ہدایت کو لینا، ہدایت پر عمل کرنا، اور اس ہدایت کو پھیلانے کے لیے پوری زندگی کو صرف کر دینا۔ رسول اللہ کی تعلیمات کو ان تمام 3 باتوں میں ہم جمع کر سکتے ہیں۔ دوبارہ غور کر لیجئے، آسمان سے آپ نے خالص علم اور خالص ہدایت لی ہے، جو انسانیت کی ہدایت ہے۔ وہ ہدایت آپ نے زبان مبارک سے ارشاد فرمائی ہے، اور اپنے اسوہ حسنہ سے اس کو انسانوں میں جاری فرمایا ہے۔ ہدایت لی ہے، اس پر عمل کیا ہے، اور پھر پوری زندگی اس کو پھیلانے میں صرف کر دی ہے۔ آپ غور کیجئے، یہی عظیم الشان کام، یہی عظیم الشان مقصد اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کو بھی اس عظیم کام پر، اس عظیم منصب پر سرفراز کیا ہے۔ اگر وہ یہ کام خالص نیت سے کرتے ہیں تو یہ عظیم کام انبیاء کی وراثت ہے۔ انبیاء کرام یہ کام کرتے رہے، انبیاء کرام کے بعد علماء کرام کا یہ فریضہ ہے، ان کا یہ منصب ہے، اور یہ دینی ادارے، ان کا کام یہ ہے کہ ان دینی اداروں میں ہم اس تعلیم کو جاری و ساری کرتے ہیں، اور یہ تعلیم آپ سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ہم اور ہمارے اساتذہ کرام اس کو سکھاتے ہیں، اور ہمارے ایسے مہربان، ہمارے ایسے سرپرست حضرات ہیں جن کی شفقت کے بغیر، جن کے ساتھ کے بغیر، جن کی سرپرستی کے بغیر، جن کی محبت کے بغیر ہم ان تمام مراحل کو پورا نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی سرپرستوں میں، جن کی سرپرستی سے آج یہ ادارہ موجود ہے، اللہ نے جن کو ہمارے لیے سبب اور وسیلہ بنایا ہے، جن کے دم بدم سے آج ہم سب یہاں موجود ہیں، ان میں سے ایک عظیم ہستی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں آپ تمام سے التماس کرتا ہوں کہ توجہ کے ساتھ ان کی باتوں کو سنیے۔ میری مراد ہے محترم جناب ڈاکٹر انوار احمد غنی صاحب، جو بہت ہی درد دل رکھنے والی شخصیت ہیں۔ دین کے علوم سے، علوم نبوت سے ان کا گہرا تعلق ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ علوم معاشرے میں پھیلے۔ ان علوم کو پھیلانے کے لیے اپنا سب کچھ وہ صرف کرتے ہیں، اور ہمیں ان کی بات کو سننا چاہیے، توجہ سے سننا چاہیے۔ دوبارہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میری بات کو تمام لوگ بیٹھ جائیے اور خاموشی سے سنیے۔ میں دعوت دیتا ہوں اپنے محسن کو، جن کے لیے دعائیں کرنا بھی ہمارا فرض ہے، اور ان کی بات کو توجہ سے سننا بھی چاہیے۔ اللہ کرے کہ ان کی یہ نیت بھی پوری ہو کہ آپ تمام کی زبان سے ایسا کلمہ حق جاری ہو جس سے دنیا میں ہدایت کا سورج منور ہو جائے، اور دنیا میں یہ ہدایت جو نبوت کے علوم ہے یہ دنیا میں پھیل جائیں۔ میں دعوت دیتا ہوں ہمارے انتہائی محترم
ہمارے انتہائی مشفق محترم جناب ڈاکٹر انوار احمد غنی صاحب کو آپ تمام ان کی بات کو توجہ سے سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.